نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 پڑھیں گے۔ کل کے درس میں درس نمبر 133 تھا، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ یہ پورا واقعہ عرض کر دیا تھا، تو آج ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی بات اس میں مزید کوئی پوچھنے کی ہو، سوال کی ہو، تو آپ اس میں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ وقال لہم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، مقرر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، طالوت، ملکا، طالوت کو بادشاہ۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر ہو، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انا یکون، کیوں کر ہو، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہت، علینا، ہم پر، ونحن، حالانکہ ہم، احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملکی، بادشاہت کے، منہ، اس سے، ولم یؤتا، اور اس کو نہیں دیا گیا، سعۃ من المال، مال کی وسعت۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طالوت ایک غریب آدمی تھا، تو جب بادشاہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اس کو بادشاہت کیوں دے دی، اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، وہ تو ایک غریب آدمی ہے۔ قال، انہوں نے کہا، یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا، انا، بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفاہ علیکم، اس کو چنا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ، اور زیادہ دیا، گنجائش کے ساتھ، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، واللہ، اور اللہ، یؤتی، عطا کرتے ہیں، ملکہ، اپنی بادشاہت، من یشاء، جس کو وہ چاہیں، وہ چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ انہوں نے پیغمبر کے انتخاب پر، پیغمبر کی خبر پر انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا نا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ یہودا کی اولاد میں سے تھے، اور وہ بڑے تھے، سردار تھے، اور مالداری کے اعتبار سے بھی بڑے تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ حضرت طالوت کے لیے بادشاہت کے انتخاب کے 4 وجوہ ترجیح بیان فرمائے۔ نمبر 1 تو یہ کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی اس کو وسعت عطا فرمائی ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالوت کی بادشاہت کے انتخاب میں
اللہ کی غیبی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ تو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے، علم والے۔ تو وسعت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، جس کو چاہے علم میں وسعت عطا فرما دے، جس کو چاہے مال میں وسعت عطا فرما دے، جس کو چاہے طاقت میں وسعت عطا فرما دے۔ تو ساری وسعت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ وقال لہم نبیہم، وقال اور کہا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک آیت کا مطلب نشانی، ملکہ اس کی بادشاہت۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو پھر کوئی معجزہ دکھلائیں، کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ تو پھر حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیت ملکہ، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، ان کہ یأتیکم آئے گا تمہارے پاس، التابوت صندوق، فیہ اس میں، سکینۃ اطمینان ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور ترکہ ہے، مما اس میں سے، جو ترکہ چھوڑا، آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ اور ہارون کی اولاد نے، تحملہ الملائکہ اٹھاتے ہیں اس کو فرشتے، ان فی ذالک، ان بے شک، فی میں، ذالک اس، لآیۃ لکم البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ تو جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، تو وہ ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے۔ تو ان کے تبرکات ان کی اولاد نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے محفوظ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ جب بھی کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی جنگ ہوتی تھی تو یہ اس تابوت کو اپنے آگے آگے لے کر چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تابوت کی برکت سے ان کو فتح عطا فرما دیتے تھے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اشدودی قوم، انہوں نے ان پر حملہ کیا اور وہ صندوق ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اب وہ صندوق فرشتے اٹھا کر ان کے پاس واپس لے آئیں گے، تو یہ حضرت طالوت کی بادشاہت کی بھی نشانی ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، تو ولی کی کرامت ہوتی ہے، اور حضرت شمویل علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس ایک صندوق کے ساتھ حضرت طالوت کی ولایت بھی ثابت ہوئی اور حضرت شمویل کی نبوت بھی ثابت ہو گئی۔ تو اس میں البتہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اب تو تمہیں اس بات پر ایمان لے آنا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔